سورۃ الانعام کی آیت نمبر 98 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي أنشأكم، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، فمستقر ومستودع، سو اس نے ٹھہرنے کی بھی جگہ مقرر فرمائی، ومستودع، اور پھر دوبارہ حدیث رکھنے کی بھی اللہ نے جگہ مقرر فرمائی. قد فصلنا الآیات، پکی بات ہے تفصیلاً بیان کرتے ہیں ہم آیات، لقوم یفقہون، ایسی قوم کے لیے جو سوچ و بچار سے کام لینے والی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اتارا آسمانوں سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، سو ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، سو ہم نے نکالا اس کے ذریعے سبزے کو، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بتہ، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں کو بھی، مِنْ طَلْعِهَا، کہ ان کے گابے، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کچھ گچھے ان کے جھکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگوروں کے، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، زیتون اور انار کے، مشتبہم وغیر متشابہ، کچھ ملتے جلتے اور کچھ نہ ملنے جلنے والے. انظروا الی ثمرہ، دیکھو تو صحیح تم ان کے پھلوں کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھلدار درخت بنے، وینعہ، اور ان کے پکنے کو تو دیکھو، ان فی ذالکم، بے شک بیچ اس کے تمہارے لیے، لآیات لقوم یؤمنون، بہت سی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہے. پچھلی آیات میں خدا تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے تھے کہ دانے کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے انگوریاں پیدا کرتا ہے، درخت اگاتا ہے، پھل پھول اگاتا ہے. پھر اسی طرح ایک وقت آتا ہے، رات چھا جاتی ہے، اندھیرے آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان اندھیروں کو دور کر کے روشن صبح نکالتا ہے. آگے نتیجہ تن فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی اللہ ہے جس نے رات کے وقت تمہارے لیے ستاروں کو نکالا تاکہ تم ان کو دیکھ کے اپنی راہیں متعین کر سکو، سفر تمہارے لیے آسان ہو. تو یہ تعارف الہی سارا چل رہا ہے. اب آج کے سبق میں جو پڑھا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا.
سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، پھر اس کے بعد حدیث پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، پھر اس سے انسانوں کی نسل بڑھنے لگی اور سلسلہ تولید چلتا رہا۔ تو اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ دیکھو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ایک باپ تھا، اس سے پوری انسانیت کو رب نے پھیلایا، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑھایا، اسی سے انسان کو پیدا کیا۔ تو پھر جب انسان بڑا ہو گیا، عبادت کا وقت آیا تو جھکا غیروں کے سامنے، عبادت کا وقت آیا نظر نیاز منت منوتی غیروں کے نام کی دینے لگ گیا۔ یہ کوئی فلسفہ سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ قانون تو یہ ہے جو احسان کرے جس کا کھائیے اسی کا گائیے، جس نے احسان کیا ہے اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے سامنے عاجزیاں کی جائیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اسی کے سامنے اپنی حاجات اور مشکلات کو رکھا جائے۔ تو جب انسان اس محسن اعظم کو چھوڑ کر ایک محتاج اور بے کس اور بے بس جو لوگ ہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس وقت انسان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس نے تمہارے ٹھہرنے کی جگہ مقرر فرمائی اور تمہارے ودیعت رکھنے، تمہیں بطور امانت کے رکھنے کے لیے بھی اللہ نے جگہ متعین فرمائی۔ اب اس فقرے پہ مفسرین پریشان ہو گئے، اس کا کیا معنی ہے؟ مختلف قیل و قال کی گئی، لیکن بہت ہی خوبصورت توجیہ فرمائی۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور انسان کو ودیعت رکھنے کی جگہ بھی ہے۔ مستودع استیداء سے، استیداء کا معنی ودیعت رکھنا، امانت رکھنا۔ تو کیا معنی ہے فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ؟ وہ فرماتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر انسان کے ٹھہرنے کی جگہ کو بنایا تاکہ دنیا میں آنے کی تیاری ہو سکے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انسان نے جنم لیا، دنیا میں آ کے اللہ نے ان کو ٹھہرا دیا تاکہ قبر کی تیاری کر سکے۔ پھر ایک وقت آیا کہ دنیا کی زندگی انسان کی ختم ہوئی تو اس کو قبر کے گھاٹ میں اتار دیا گیا تاکہ آخرت کی تیاری ہو، اگلے مراحل شروع ہوں۔ پھر قبر میں جب ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے آخرت کی طرف لے جائے گا۔ آخرت میں انسان پہنچے گا اللہ کے سامنے، وہاں ٹھہرے گا کچھ دیر، حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد انسان کے اگلے ٹھہرنے کا فیصلہ ہوگا، جنت میں ٹھہرنا ہے یا جہنم میں ٹھہرنا ہے۔ تو یہ ہے معنی فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، ابتدا سے لے کے انسان کی تخلیق سے لے کے کہ ماں کے پیٹ میں پہلے ٹھہرنے کی جگہ، پھر وہاں سے پیدا ہوا دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ، پھر یہ فوت ہوگا قبر میں ودیعت رکھا ہے وَمُسْتَوْدَعٌ، قبر کے سبب انسان کر کے آ جاتا ہے اپنے عزیز کو، بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، والدہ ہے، بہن ہے، ہاں جی، بڑے بڑے محترم رشتے، ان کو قبر کے حوالے کر کے واپس آ جاتے ہیں دفنا کر۔ تو قبر میں ٹھہرنے کی جگہ، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے نکل کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے ٹھہرنے کی جگہ جو ہے اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ جو اہل جنت ہیں وہ جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے۔ تو فرمایا فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹھہرنے کی جگہ بتائی۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم کھول کھول کے تفصیل بڑی وضاحت سے بیان کر رہے ہیں، شرح و بسط کے ساتھ، آیات لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ایسی قوم کے لیے جو سمجھنے کی صلاحیت جن کے اندر ہے، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، وہ ان کو دیکھ کے اپنی منزل متعین کریں، سیدھی راہ تلاش کریں کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، وہ راہ ہدایت اختیار کریں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تعارف الہی، وہی اللہ ہے جس نے اتارا آسمانوں سے پانی۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بارش کو، اسی سے مجھے پہچانو کہ میں نے بادلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے ان سے پانی کو اتارا ہے، بوند بوند کر کے ٹپکتی ہے زمین کے اوپر۔ اگر ہم بڑے بڑے سوراخ کر دیتے اور پھر نالے کی شکل میں
یا ٹیوب ویل کے پائپ سے جس طرح پانی نکلتا ہے اس شکل میں پانی اترتا، تمہاری ہری بھری فصلیں گڑھوں میں تبدیل ہو جاتی۔ تو ہم نے ایک ایک بوند کر کے، قطرہ قطرہ کر کے آسمانوں سے پانی نازل کیا تاکہ تمہاری فصلوں کا نقصان نہ ہو، فصلوں کا اجڑنا تو رہا درکنار، درخت کا ایک پتا بھی اس پانی سے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا۔ اس طرح ہم نرمی کے ساتھ بارش کو برساتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اتارا آسمانوں سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے ہر قسم کی جڑی بوٹیاں۔ پانی اتارا، پانی آ جائے، ذرائع سارے حاصل ہو جائے، اس کے باوجود بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم فصلیں اگا سکو۔ اسباب ہیں، زمینیں زرخیز ہیں، سونا اگلنے والی زمینیں ہیں، پانی بھی مہیا ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ اپنی کھیتیاں اگا سکو۔ پھر بھی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اگر فصلوں کو اگاتے ہیں، کھیتیوں کو اگاتے ہیں، سرسبز و شاداب اگر ہم باغات بناتے ہیں تو وہ ہم بناتے ہیں، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، وہ کھیتی باڑی کرتے ہو، جا کے بیج ڈال کے آ جاتے ہو، اس بیج کو پال پوس کے بڑا کر کے لہلاتے کھیت ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ یا اللہ تو ہی بنانے والا ہے، انسانوں میں طاقت نہیں ہے۔ سورہ واقعہ ہے، قرآن چیلنج کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون، پانی نہیں دیکھتے ہو جس کو تم پیتے ہو، کیا تم اس کو نکال کے لاتے ہو یا ہم ہیں اس پانی کو نکالنے والے؟ مولا تو ہی ہے نکالنے والا، تیرے علاوہ یہ کام کر ہی کوئی نہیں سکتا، کسی میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اتارا آسمانوں سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے ہر قسم کی جڑی بوٹیاں۔ یہ بڑی لمبی بات ہے، علماء نے بڑی لے دیکھی ہے، پیچھے غیب کے سینے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، غیب کے سینے تھے۔ اور آگے فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے نکالا۔ پہلے بات کسی اور کی ہو رہی تھی، ایسے معلوم ہوتا ہے غیب کسی ہے۔ وہ ایک ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے اس کے ذریعے نباتات اگائے، جڑی بوٹیاں اگائیں۔ تو غیب سے متکلم کی طرف التفات ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جڑی بوٹیاں نکالی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس سے ہم نے سبزہ نکالا، سبزہ اگایا، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بتہ، ہاں جی، گچھے گچھے جو بن جاتے ہیں، تو ایک انگور کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا، دوسرے کے اوپر تیسرا چڑھا ہوا، یہ ہے حبًا متراکبا، تہ بتہ دانے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، فرمایا دیکھو کھجور کو، مِن طَلْعِهَا، اس کے بودے کو، گابے کو دیکھو، قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے پھل جھک جاتے ہیں۔ قِنْوان کہتے ہیں گچھوں کو، گچھوں کی شکل میں یوں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، گویا کہ خود تمہاری خدمت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہم نے اگر تمہارے لیے کیا ہے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے خالص عبادت تمہاری کرو، خالص عبادت۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اور کھجوروں سے، من طَلْعِهَا کہ ان کے گابے کو، قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ ان کے گچھے بنا کے ہم نے قریب کیا، قریب قریب جھکے ہوئے گچھے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ زیتون، وَالرُّمَّانَ اور انار اگائے ہم نے، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، بعض ملتے جلتے ہیں اور بعض جدا جدا ہیں۔ ملتے جلتے کا کیا معنی؟ کسی کا جسم دوسرے کے برابر لیکن ذائقہ پھر بھی مختلف، مقدار میں برابر، وزن میں برابر لیکن ذائقے پھر بھی مختلف، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ اور بعض تو ایسے ہیں جن کی بالکل آپس میں شکل ہی نہیں ملتی، کسی کی شکل اور طرح کی ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی گولائی میں ہے، کوئی بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی شکل میں ہے، کوئی کس طرح ہے۔ تو مشتبہًا وغیر متشابہ، فرمایا انظروا الی ثمرہ،
پھلوں کی طرف تو دیکھو نا، اذا اثمر وینعی، جس وقت وہ خوب پھلدار ہو جاتے ہیں درخت، ان کا پکنا دیکھو۔ جب یہی جو ہم کھاتے ہیں قسم قسم کے پھل پھول، یہ پھل انسان جو کھاتا ہے جب یہ کچے ہوتے ہیں اس وقت کھانے کے قابل ہوتے ہیں نہیں، الٹا وہی بیج بھی وہی ہے، پانی بھی ویسا ہی لگا ہے، لیکن جسامت میں ابھی چھوٹے ہیں، پکے نہیں ہیں، تو انسان کھائے منہ کا سارا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، ہاں جی، ترشی سی آ جاتی ہے انسان کے مزاج میں، بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن وہی پھل جب پک جائے، جب انسان اس کو اپنے منہ میں ڈال کے چباتا ہے تو وہی نعرے لگاتا ہوا اندر جاتا ہے اور انسان کے جسم کو تقویت عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو تو صحیح، اذا اثمرا، جب وہ پھلدار ہو جائے، وینعی، اور ان کے پکنے کو دیکھو کس طرح انسان فائدے حاصل کرتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات، اس میں تمہارے لیے بہت سی عبرت کی نشانیاں ہیں، لقوم، لیکن ایسی قوم کے لیے یؤمنون، جو ایمان رکھنے والی ہے۔ ذرا دیکھیے 13واں پارہ سورۃ الرعد، سورۃ الرعد کی ابتدا ہے اور اس کی آیت نمبر 4 دیکھیں۔ یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ سفر ہے جی سر 250 سورۃ الرعد 13واں پارہ اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وفي الأرض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر کچھ ٹکڑے ہیں جدا جدا، وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات ہیں، وزرع ونخیل، کھیتیاں بھی ہیں اور کھجور بھی ہیں، صنوان وغیر صنوان، بعضوں کی جڑ آپس میں ملی ہوئی ہے اور بعضوں کی آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے، یسقا بماء واحد، ان سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے۔ فرمایا دو درخت ہے، کسی کی جڑ آپس میں ملتی ہے اور کسی کی جڑیں بھی نہیں ملتی، ایک جگہ میں ہے، ایک ہی باغ میں ہے، پانی بھی ایک ہی طرح کا ملتا ہے، زمین ایک طرح کی ہے، علاقہ ایک ہے، آب و ہوا ایک جیسی ہے، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود ذائقے مختلف ہو گئے، ذائقے مختلف ہو گئے۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یسقا بماء واحد، ان کو پلایا جاتا ہے ایک ہی پانی، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت بخشتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر، فی الْأُكُلِ، کھانے میں فضیلت ہے، کسی کا ذائقہ کچھ ہے، کسی کا ذائقہ کچھ ہے، ایک کا فائدہ اور ہے، دوسرے کا فائدہ اور ہے۔ ایک دن بتایا تھا یہی جو سونف ہے، ان کے بیج کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کو ڈالا جائے، بیج اس کا سیدھا گر جائے تو سونف، اور اگر تھوڑا سا ٹیڑھا گر جائے تو دار چینی۔ اب ان کی کروٹ کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے فائدے بدل دیے ہیں، اور فائدے کیا، جنس ہی بدل گئی ہے، دار چینی اور چیز ہے، سونف اور چیز ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے بعض کو بعض کے اوپر کھانے میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جن کی عقلیں سلامت ہیں، عقلوں والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا دیکھو ہم نے کس طرح غلے اور اناج اگائے، آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے غلے اور اناج اگائے۔ پانی ایک ہی ملتا ہے لیکن ذائقے جدا جدا ہو گئے، فائدے جدا جدا ہو گئے، ہر ایک کے اپنے فائدے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ،
وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا ایک ہی جان سے پھیلایا. ذرا اس کا بھی ایک حوالہ دیکھ لو. چوتھا پارہ کھولو، سورہ نساء کی اوپر ابتدا ہے. ایک ہی جان سے اللہ نے پیدا کیا تمام انسانوں. صفحہ 78 چوتھا پارہ صفحہ 78 سورۃ النساء کی پہلی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ساری کائنات انسانی، اتقوا ربکم، ڈرتے رہو تم اپنے پالن ہار سے، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے. ایک ہی بابا ہے حضرت آدم علیہ السلام، پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پھیلایا. سبحان اللہ. وخلق منها زوجها، اور انہی سے پیدا فرمایا ان کی بیوی کو، اما حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر ان دونوں سے پھیلا دیا، بسا پھیلا دیا، منہما ان دونوں سے، یعنی اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے، رجالا كثيرا ونساء، بہت سے مردوں کو بھی اور بہت سی عورتوں کو بھی. پھر انہی سے انسانیت پھیلنے لگی. آخر میں پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کے بابرکت نام سے تم سوال کرتے ہو، جس کے بابرکت نام سے تم مانگتے ہو. تساءلون بہ والارحام، اور قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. والارحام، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تمہارا نگہبان ہے. اللہ ایک ایک کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک کے اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کی نافرمانی کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غضبناک ہو کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے. تو ایسی حالت نہ بنانا اپنی. تو دیکھیے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو. یعنی بھکاری جب مانگتا ہے تو اللہ کا نام کے واسطہ دیتا ہے. اسی طرح ایک مومن اور موحد آدمی جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی رحمت کے واسطے دیتا ہے. یا اللہ تجھے حی القیوم ہونے کا واسطہ، مولا تجھے رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ، تجھے رؤوف ہونے کا واسطہ، مولا تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو قدیر ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لے کر انسان خدا کو پکارتا ہے. فرمایا جس خدا کے نام لے لے کے تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جس کا نام لے کر تم اللہ سے سوال کرتے ہو تو سب اللہ سے ڈرتے رہو. تو دیکھیے اللہ نے ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا. یہ اصل حوالہ دکھانا مقصود تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا. اب دیکھیے اپنے سبق کو. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ایک ہی جان سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، ٹھہرنے کی جگہ بھی اس نے مقرر فرمائی اور تمہیں سپرد کرنے کی جگہ بھی مقرر فرمائی. سپرد کرتا ہے انسان مٹی کے قبر میں اتار کے کہتے ہیں لے یار رب دے حوالے. انسان کو اپنی اوقات اسی وقت ہی پتہ چل جاتی ہے. باپ فوت ہوا، بیٹے نے جا کے دفنایا، دفنانے کے بعد جب مٹی ڈالتے ہیں تو پھر اوپر ہی ہاتھ جھاڑنے لگتے ہیں. یہ انسان ہے جی جس کا نام لے لے کے انسان اپنا تعارف کراتا ہے. میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بھائی ہوں، فلاں کا بھتیجا ہوں، فلاں کا بھانجا ہوں، فلاں کے ساتھ میری رشتہ داری ہے جی، فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا مرید ہوں. یہ سارے رشتے ناطے تعلقات انسان بتا کے اپنا تعارف کراتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہی محترم رشتہ بہت ہوتا ہے، پیر والا، استاد والا، مرید والا، بھائی والا، دوست والا، بیوی والا، خامد والا، چچا اور بھتیجے والا، ماما اور بھانجو والا، بھانجے والا، تو یہ سارے رشتے
جب فوت ہوتے ہیں مٹی ڈال کے اوپر ہی ہاتھ جھاڑ کے آ جاتے ہیں. تو فرمایا یہ ہے مستقر، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بھی اللہ نے مقرر فرمائی اور تمہیں دفنانے کی جگہ بھی اللہ نے مقرر فرمائی. اسی لیے وہ دعا مشہور ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، جب میت کو دفناتے ہوئے مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 16واں پارہ ہے، ذرا دیکھ لو حوالہ اس کا بھی، سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ. یہ قرآن کی آیت ہے. صفحہ 316 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55. یہ یاد ہونی چاہیے. ویسے قرآن کا جتنا حصہ یاد ہو جائے اسی بہانے سے میری خیر ہی خیر ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے. حدیث پاک سنائی تھی ایک دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس سینے میں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہوا اس سینے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں جلنے دے. تو قرآن یاد ہونا چاہیے مسلمانوں کو، پورا نہ صحیح، پورا بے شک نہ صحیح، لیکن اس کا اتنا حصہ تو یاد ہو کہ انسان بآسانی نماز پڑھ سکے، نماز میں قرآن کی تلاوت کر سکے. ویسے اس کی بڑی برکات ہیں قرآن مجید کی. تو فرمایا دیکھیے آیت نمبر 55، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ اتاریں گے، واپس کریں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر کسی مٹی سے تمہیں دوسری مرتبہ نکالا جائے گا. تو یہ انسان کا خلاصہ ہے. مٹی سے پیدا ہوا، چند دن مٹی پہ گزارے، پھر ہمیشہ کے لیے مٹی میں اتر گئے، اور پھر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے انسان کی خیر کے بھی اور انسان کی شر کے بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے. تو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ. تو فمستقر و مستودع، ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور مٹی کے سپرد کرنے کی جگہ بھی اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہماری جو مقرر جگہ ہے اسی میں ہمیں اتار دیا جائے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ محلات میں نرم و ملائم بستر پر سونے والے بادشاہوں اور فٹ پاتھ پہ لیٹنے والے گداگر اور فقیروں کی قبر ایک جیسی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پہ یقین آ گیا. کتنی عظیم بات کہہ دی مختصر سے جملے میں، کہ جب محلات میں ریشمی بستر اور نرم و ملائم بستروں پر سونے والے بادشاہوں اور فٹ پاتھ پہ سونے والے گداگر اور فقیروں کی قبر ایک جیسی ہے، سب کا انجام جب مٹی ہے، اللہ کے انصاف پہ ہمیں یقین آ گیا، مولا واقعی تو انصاف کرنے والا ہے. تو ایک دن آخر قبر میں جانا ہے. تو عقل مندی یہ ہے کہ انسان قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اس کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے پورے ایمان انسان اپنے اندر پیدا کرے، نماز روزے کا انسان خیال کرے. تو فرمایا فمستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع، اور سپرد کرنے کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کھول کے آیات بیان کی ہیں ایسی قوم کے لیے جو فکر و تفکر سے کام لیتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس کے ذریعے ہم نے ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو اگایا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اس سے ہم نے سبزے کو پیدا کیا. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں. پھل ہیں وہ بھی تہ بتہ ہیں، اسی طرح بیج اور دانے ہیں وہ بھی تہ بتہ ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کھجور کے گودے کو دیکھیے، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اس سے نکلتے ہیں جھکے ہوئے گچھے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے باغات دیکھیے. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، زیتون کو دیکھیے اور انار کو دیکھیے. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، بعض آپس میں ملنے والے، میل جول رکھنے والے، اور بعض بالکل جدا جدا ہیں. یعنی پھل رنگوں میں، ذائقے میں، فائدے میں جدا جدا ہیں.
بعض کے فائدے ایک جیسے ہیں. یہی بادام آپ لے لیں. ایک حکیم نے مجھے بتایا کہ یہ بادام ہمارے جو کھانے کا انداز ہے، جب میں اس وقت پڑھتا ہی تھا تو انہوں نے کہا کھاتے ہو؟ میں نے کہا بالکل، دماغ میں خرچ ہوتا ہے. تو کہنے لگا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا جس کو پانی میں رکھ کے بھگو کے رکھتے ہیں، صبح کے وقت اس کا چھلکا اتار کے پھر کھاتے ہیں. کہتے یہ طریقہ تو غلط ہے. 8 گھنٹہ بادام کی جو گری ہے اس کے گلاب سے نکلنے کے بعد، چھلکے سے نکلنے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، جو اصل اثر ہے بادام کا. تو میں نے کہا جی کس طرح کھایا جائے؟ کہتے ہیں اس کو توڑ کے اس کی گری نکال کے فوراً کھا لو. یہ طریقہ ہے اصل میں کہ واقعی مجھے فائدہ ہوا. تو دیکھو کہ ایک چیز ہے جو اپنے خوف سے باہر نکل آئی، فائدہ تبدیل ہو گیا. خوف میں پڑی رہے اس کا اثر باقی ہے، تو نکال کے فوراً کھا لیا جائے تو اس کا اپنا اثر ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. مشتبہ وغیرہ متشابہ، بعضوں کے فائدے ملتے جلتے اور بعضوں کے جدا جدا. ہر ایک نعمت کے اپنے فائدے ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو تو صحیح پھلوں کی طرف جس وقت پھلدار درختوں پہ لگے ہوتے ہیں. وینعہ، اور ان کے پکنے کو دیکھیے، پکنے سے پہلے کسی کام کے نہیں، الٹا منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیں، خراب کر دیں، اور جب پک جائیں تو پھر وہی منہ کے ذائقے کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، بالکل پاک اور صاف کرتے ہیں. مزاج میں انسان کی خوشگواری آ جاتی ہے. ان فی ذلکم لآیات، فرمایا اس میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، بالخصوص ایسی قوم کے لیے جو اللہ پہ ایمان رکھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن